اللہ ذو جلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ مالک الملک نے انسانیت کے تزکیے اور تربیت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ انبیاء و رسل نے قوم کے افکار، ان کے اخلاق اور ان کے دل اور اعمال کو اس طرح صاف کیا، غلط رجحانات سے پاک کیا، غلط خواہشات سے دھو دیا، غلط میلانات ختم کر کے رخ دیا تو اللہ ذوالجلال کی رضا کا رخ دیا، اور اسی رخ کو ہی تزکیہ اور تربیت کہتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے اور تزکیہ کی کون سی اقسام ہیں اور تزکیہ کے اصول کیا ہے اور کون سی دعائیں ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے تاکہ میرا اور آپ کا تزکیہ ہو۔ آج علم و دانش کی اتنی زیادہ ڈگریاں دنیا کے سامنے آ چکی ہیں، 10 کورسز اور 10 ڈپلومے کرنے کے باوجود بھی ایک شخص کا فکر، اس کی سوچ، اس کا علم، اس کا قول، اس کا عمل پھر بھی اللہ کو راضی کرنے والا کیوں نہیں بنتا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تربیت اور تزکیہ نہیں ہوتا، اور تربیت اور تزکیہ الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ علم کے بغیر عمل کبھی صحیح نہیں ہوتا، اور تربیت اور تزکیے کے بغیر انسانی علم کے ثمرات اس سے نہیں ملتے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذو جلال نے علم کو الگ بیان کیا ہے، تربیت اور تزکیے کو الگ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ ذو جلال نے 3 مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بیت اللہ بنوایا تو ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، یہ باپ بیٹا بنا بھی رہے ہیں اللہ کا گھر، اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، رضا بھی رب تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ گھر مکمل ہو گیا تو 2 دعائیں کی ہیں۔ ایک دعا یہ کی ہے اللہ اس عمل کو قبول فرما دے، یعنی حکم تو اللہ کا ہی تھا اور بنایا بھی بیت اللہ ہے، لیکن دعا کیا کی ہے؟ یا اللہ اسے قبول فرما دے۔ دوسری دعا کیا کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ دوسری دعا یہ ہے کہ جس جگہ یہ تیرا گھر بنایا ہے ان لوگوں میں ایک رسول بھیج دے، حالانکہ خود بھی رسول تھے، حالانکہ خود بھی نبی تھے، ایسا رسول بھیج جو چند کام کرے جس سے یہ گھر آباد بھی رہے گا اور اس گھر کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا۔ وہ کام کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، جو آیات اس پر نازل ہوں وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، اس کی تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو
دانش اور معرفت اور عرفان دینے کے لیے کتاب و حکمت کی تعلیم دے، سکھائے، سمجھائے۔ تعلیم رفتہ رفتہ کسی انسان کی گرومنگ کرنے کو کہتے ہیں، اس لیے یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا۔ اعلام اور تعلیم میں یہی فرق ہے۔ اعلام ہوتا ہے ایک بارگی ایک چیز آپ نے بتا دی اور ختم۔ تعلیم ہوتی ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اس تعلیم کے زاویوں کو جہاں سمجھا رہا ہوتا ہے وہاں کر کے دکھا بھی رہا ہوتا ہے اور ان کو پریکٹیکل بھی ساتھ ساتھ کروا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کو قرآن سنائیں، قرآن سنانے کے ساتھ ساتھ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور اس کے بعد کیا کام کرے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے اور ان کی تربیت کرے۔ یہ وہ مقصد تھا جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعا میں رکھا۔ رب تعالیٰ نے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 800 سال بعد یہ دعا قبول کی، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد بقیہ 23 سال زندگی اسی میں گزاری، لیکن اس 23 سالہ زندگی سے پہلے 40 سالہ زندگی اتنی خوبصورت گزاری نبوت سے پہلے بھی کہ دشمن کو بھی یہ ماننا پڑا یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات آپ سے کہہ دوں، بھائی ہونے کے ناطے سے زندگی میں یاد رکھیے گا، لوگ صالح لوگ کو بڑا پسند کرتے ہیں، مصلح لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ نیک آدمی کسی کو نظر آ جائے کہتے ہیں بہت اچھا ہے، یہی نیک اس کو کہہ دے بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی داڑھی رکھو، بھائی جھوٹ چھوڑ دو، تو یہی نیک برا بن جائے گا۔ 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح لوگوں کی محبت تھی۔ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، امانتیں رکھ کے جاتے جو مسلمان نہیں تھے۔ آپ تو پھر بھی ملت ابراہیمی کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جو ہی اللہ عز و جلال کے اس فیصلے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ پیغمبر بن گئے ہیں، یہ رسول بن گئے ہیں، یہ مصلح بن گئے ہیں، اب انہوں نے اصلاح کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانا شروع کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ برے بن گئے کن کی نظروں میں؟ کافروں کی نظروں میں۔ وہ اللہ کی نظروں میں تو پہلے دن سے ہی پوری کائنات سے اعلیٰ تھے، اور آج تک ایسا انسان اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں۔ صالح لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، مصلح کو بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں، اور مصلح کو جو پسند کرتا ہے یہ اصل اس کے ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ عز و جلال نے مصلحین کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ جس قوم کے اندر مصلح اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں اس قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ پہلے آپ تشریف رکھیں، اس طرح کے کام جمعے سے پہلے کیا کرے، اور میں انتظامیہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ اب کافی سال ہو گئے ہیں، ساتھی کا بھی جمعہ خراب ہوتا ہے اور جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ تھوڑا سا شہری ہیں، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، کچھ عادات جو ہے یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ آپ چھتی سے مائک لے آتے ہیں، میں کو قومی اسمبلی میں خطاب تو نہیں کرنا، آپ صرف وہ مائک سامنے رکھیں جس سے آواز آ نہیں، باقی ایک سائڈ پہ کر دیں، پھر اٹھ رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جمعے کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہو اس کو یہ کہہ دیا جائے انصت، خاموش ہو جاؤ، فقد لغو، تو یہ بھی لغو بات۔ تو کچھ چل رہا ہے، کچھ اسپیکر سیٹ کر رہا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی۔ پرانی عادت جو چموڑی ہوئی نا اس کو آپ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیڈیکیٹ بنائیں کہ کام کیسے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی
محفل میں یا کسی فنکشن میں کوئی موسیقی کا کام ہو رہا تو اٹھ کے لوگ آ رہے ہوں، کس طرح کرتے ہیں؟ غلط لوگ ہیں حالانکہ، لیکن وہ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کام کرتے ہیں۔ آپ کو بھی ایسا کام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہمارا آنا ہوتا ہے، اس کو صرف اللہ کی رضا سمجھیں، مت دیکھیں آواز آ رہی نہیں آ رہی۔ اگر اتنا فکر ہے اس کو پہلے ٹھیک کریں۔ آواز آ رہی نا سب؟ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یہ بتاتا ہے کہ جس قوم کے اندر اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں اس قوم پہ عذاب نہیں آتا، اور جو مصلح کی باتوں کو پسند کرتے ہیں یہی ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو آئیے اس تزکیے کے بارے میں چند باتیں ہم کرتے ہیں۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ زکایس کو عربی زبان میں جب بولا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، عمدہ بنانا، سنوارنا، اصلاح کرنا، اس کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک کرنا۔ اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں، چونکہ آپ شہری لوگ ہیں، ہم تو ذرا دیہاتی ہیں، تو آپ کو وہ زبان زیادہ سمجھ اگر آتی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لفظ آپ بولتے ہیں بیوٹیفیکیشن، پیوریفیکیشن، ریفائننگ، پالشنگ، گرومنگ، اسٹرگل ٹورڈز ایکسیلنس، ہر وہ قدم جو انسان کو ایکسیلنس کے درجے کی طرف لائے، اس کو تربیت بھی کہتے ہیں اور تزکیہ بھی کہتے ہیں۔ پالش جب انسان کے اعمال، اس کے اقوال، اس کی سوچیں ہو جائیں تو اسی کو تربیت کہا گیا ہے، اسی کو تزکیہ کہا گیا ہے۔ اور یہ ہوتا کیسے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی رجحانات، انسانی میلانات، انسانی غلط خواہشات، ان سب کا رخ موڑا جاتا ہے کس کی طرف؟ رب سے تعلق جوڑو، عبادات میں دل لگاؤ، اخلاقیات کو اپنے لیے شعار سمجھو، ادب و آداب کا زیور پہنو، معاشرے کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، خدا ترسی اور احسان کرنے کو خوشی محسوس کرو۔ اور یہ سارا رخ موڑنے کے بعد اس طرح کی طبیعتیں بنانے کے بعد اس پہ پیرا دینا کہ واپس نہ آ جائے، کہیں آگے بڑھتے جائے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ کی بنیادی طور پہ 5 قسمیں ہیں، لیکن ان قسموں سے پہلے میں نفس کی 3 قسمیں بتانا چاہوں گا۔ تزکیہ نفس، جب تک نفس ٹھیک نہیں ہے اس وقت تک تزکیہ نہیں ہوتا۔ نفس کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ جو کسی بھی برائی پہ ملامت کرتا ہے، نفس مطمئنہ جو شریعت کے ہر بات پہ 100% مطمئن ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں اگر کوئی سمجھ لے تو کم از کم اپنی نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ، قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں بس مجھے تو شیطان آ گیا تھا، بس شیطان نے ورغلا دیا، بس شیطان بہت برا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کے بارے میں اکساتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، حکم دیتا ہے۔
اور کب یہ دیتا ہے حکم؟ جب وہ شیطان کا چیلا بن چکا ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. ہر خطبہ جمعہ میں بھی آپ بھی یہ آیت سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. یا اللہ لوگوں کی شر تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں ہمارے نفس کی شر سے بچا. جو شرارت انسان کا نفس کر سکتا ہے نا وہ دوسرا نہیں کر سکتا. یہ نفس ہی سکھاتا ہے چوری کرو، غیبت کرو. نفس جب برا ہوتا ہے تو یہی برائی کی طرف انسان کو دھکیل کے لے جاتا ہے. اس لیے نفس سے امارہ، برائی کا حکم دینے والا نفس، یہ کس بندے کے جسم میں ہوتا ہے؟ کون سا وہ انسان ہے جو اس نفس کے پیچھے لگتا ہے؟ وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا. جن لوگوں کی زندگی دلائل پر نہیں کھڑی، گمان، ظن، تخمینہ، الرٹ، سنی سنائی بات کے پیچھے لگنا، کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے اپنے پاس سے کہانی گھڑ لینا، قصے بنا لینا، کوئی قرآن کی دلیل ان کے سامنے نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے. ایسا شخص کبھی برائی سے بچ نہیں سکتا. وہ 100 مرتبہ بھی کہے گا نا بس شیطان نے یہ کہا، یہ جھوٹ ہے، تیرے نفس نے ایسا تمہیں کہا ہے، اور تو نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی. نفس کو چاہیے کیا؟ دیکھے قرآن کیا کہتا ہے، دیکھے حدیث کیا کہتی ہے. یہ شخص نفس امارہ سے بچ سکتا ہے کہ اس کی برائی میں نہیں آئے گا. وگرنہ جو شخص دلیل کو نہیں مانتا، جس کی زندگی خواہشات پر مبنی ہے، میرا دل جو کہے گا میں وہ کروں گا، میری خواہش جو ہے میں اس کو پورا کروں گا، میری سوچ جو ہے میں اس کے مطابق کام کروں گا، میرا جو تجربہ ہے میں اس کے پیچھے لگوں گا، میرا معاشرہ جو کہتا ہے میں اس کو مانوں گا. یہ زندگی میں کبھی انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اس لیے قرآن کی آیت سنیے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ. یہ لوگ کس بات کے پیچھے لگتے ہیں؟ یتبعون الا الظن. ذہن میں گمان آیا وہ بندہ بڑا خراب ہے، اس کے پیچھے لگ گیا. وہ بیچارہ تہجد گزار ہو سکتا ہے، وہ بیچارہ پہلی صف میں نماز روزانہ پڑھتا ہوگا، وہ مجھ سے 100% اچھا ہوگا. میرے یہ نفس کی خرابی ہے کہ میں ایک سوچ بنا لوں، اپنے آپ خود ہی کشید کر لوں، نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ اپنی زندگی لگا لوں. 1 سال تک میں بولتا نہیں ہوں اور 2 سال تک. کیوں؟ تم نے کیا دیکھا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. جھوٹ سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے جو معاشرے کو برباد کرتا ہے. معاشرے کی ہر برائی کو قوت دینے والا اگر گناہ ہے تو وہ جھوٹ ہے. لیکن فرمایا بد گمانی سے بچو. بد گمانی اکذب الحدیث، بہت بڑا جھوٹ، چھوٹا جھوٹ نہیں. بد گمان اس لیے شخص نہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نہ یہ دنیا سے عزت پاتا. شاید آپ کو یاد ہو میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. بد گمان جو ہوتا ہے، بد زبان جو ہوتا ہے، یہ زندگی میں کبھی چین نہیں پاتا، کبھی بھی زندگی میں اس کو سکون نہیں آتا، کیونکہ اس نے راستے ہی وہ اختیار کر لیے جن راستوں میں چین اور امن اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی غلطی جو انسان سے ہوتی ہے، دلائل پہ اپنی زندگی نہیں رکھتا، علم سیکھتا ہی نہیں، علم سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، وہ علم والوں کے ساتھ اس کا دل لگتا ہی نہیں ہے، وہ علمی مجالس کو پسند کرتا ہی نہیں ہے.
پسند کس کو کرتا ہے؟ جہاں اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، جہاں اس کی اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو دیکھتا ہے کون ہے اچھا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں، کون ہے نیک جو مجھے نیکی کی بات بتائے، کون ہے علم والا، جو صحابہ کی عادت تھی ایک ایک مہینہ سفر کر کے جاتے، یہ حدیث مجھے مل جائے، اس بات کی سمجھ آ جائے، میں اس سے حدیث سنوں جس نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سنی ہے، میں ان آنکھوں کو دیکھوں جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے۔ کیسے ثابت البنانی کہتے ہیں اپنے استاد کو، استاد محترم ذرا قریب ہو جائیے، میں ان آنکھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا۔ آج یہ صورتیں ختم ہو گئی ہیں، آج خواہشات کے پیچھے انسان لگ گیا، نتیجہ کیا ہے؟ نفس ہی اسے برائی کی طرف لگاتا ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن نے کہی ہے، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس شخص نے اپنی خواہش کو رب بنا لیا ہے، خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو سوچ آئی وہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا جو قرآن کہتا ہے، وہ نہیں کرنا جو حدیث کہتی ہے، اور وہ بھی نہیں کرنا جو کوئی سمجھائی دے کہ ایسے کر لو، دین ایسے کہتا، وہ بھی نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ جو میری عقل میں آئے گا۔ عقل اور شریعت کا توازن کیجئے۔ میں صرف ایک آیت پیش کر کے آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت دینا چاہوں گا۔ ایک طرف نوح علیہ السلام میں نبی ہیں، ایک طرف نبی کا بیٹا ہے، کتنا بڑا مقام، نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا مقام۔ لیکن نبی کا بیٹا بھی اگر عقل کو مقدم کرتا ہے شریعت پہ، نص پہ، دلیل پہ، تو پوری دنیا کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ نص کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ۔ یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے، یہ نبی کہہ رہا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم۔ عقل کیا کہتی ہے؟ لو میں جوان آدمی، میری پاور ہے جسم میں دوڑ لگاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کبھی پہاڑ تک بھی پانی پہنچا ہے، وہ پانی ہوگا کوئی 5 جو ہے وہ فٹ ہوگا، کوئی 10 فٹ ہوگا۔ سآوی الی جبل، یہ عقل کہہ رہی ہے، اور اس عقل کو یہ پتہ نہیں ہے پہاڑ بنانے والا کون ہے۔ عقل استعمال کی، ایک طرف نص ہے، ایک طرف اللہ کا حکم آ رہا ہے کیونکہ نبی دے رہا ہے۔ سآوی الی جبل، اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ یعصمنی من الماء، وہ پانی کہاں وہاں پہنچے گا۔ نبی پھر کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج بچنا کوئی نہیں کسی نے، الا من رحم، جس پہ اللہ رحم کریں گے نا وہ بچے گا۔ بیٹا پھر بھی نہیں مانا، نبی کا بیٹا ہے، صلاحیت بھی ہے، لیکن ترجیح عقل کو دی ہے، جو میں سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ نص کی بات، دلیل کی بات نہیں مانی، اللہ نے ساتھ ہی نتیجہ پیش کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. دیکھتے ہی دیکھتے جب پانی اتنا زیادہ ہو گیا، ایک موج آئی اور لپیٹ کے بیٹے کو لے گئی، ختم. رب تعالی سے پھر کس طرح نبی بھی کہہ رہے ہیں اللہ یہ میرا بیٹا تھا، جواب ملا انہ لیس من اہلک، جو شریعت کے سامنے عقل کو لانے والا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اور دوبارہ سوال بھی نہ کرنا، نبوت سے نام بھی کاٹ دو. نفس امارہ جو اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی نیکی کی راہ پہ نہیں چلتا. جس کے اندر یہ سسٹم شیطان نے کس طرح گھسا گھسا کے ختم کر دیا ہوتا ہے. کسی اچھے آدمی کی بات ہی مان لے، قرآن نہیں تم پڑھے، تم حدیث نہیں پڑھے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات مان لے. اذا لم تر الهلال فسلم لأولئك الذين رأوه بالابصار. تمہیں چاند نظر نہیں آیا، جنہوں نے چاند دیکھ لیا ان کو سلام ہی کر دو، ان سے کوئی دعائی لے لو، ان کے پاس بیٹھ کے کوئی دین سمجھ ہی لو. جب تک یہ انسان اپنی خواہش کی غلامی سے، قید سے، زنجیروں سے جکڑا ہوا اپنے آپ کو چھڑاتا نہیں ہے، یہ برائیوں سے نہیں بچ سکتا. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. ایک عدالت ہے جو سول ہے، سیشن ہے، ہائی کورٹ ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. ایک عدالت اللہ نے یہاں بھی رکھی ہے، ضمیر کی عدالت، دل کی عدالت. کوئی ایسا فرد نہیں اکیلا بیٹھ کے سوچے میں پوچھوں گا نہیں. جب بھی وہ غلط بات کرے گا دل کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، فٹ وہ ایسے سنسر اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں کہ فوراً انڈیکیشن غلط کر رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، غلط سوچ رہے ہو. یہ فوراً جھنجھوڑنا ضمیر کا یہ اس بندے کے پاس ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایسا ضمیر دیتا ہے، ایسا نفس دیتا ہے جو دو چیزوں سے بچ گیا. دو چیزوں سے جب تک وہ نہیں بچتا یہ بندہ ہمیشہ کھائیوں میں اور ہلاکتوں میں گرتا ہی جاتا ہے. لو ڈیزائر سے جب تک نہیں بچتا، لو ڈیزائر سفلی خواہشات، چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ جنت چھوڑتا نظر آتا ہے. میں اس کی آج کل کے معاشرے کے اعتبار سے ایک مثال دے دیتا ہوں. موبائل، کسی نے اگر ایک نہیں جتنے اس کے کونے ہیں اتنے ہی اس کے اندر جو ہے وہ تلواریں فٹ ہیں، چاروں طرف جس نے اپنے آپ کو ذبح کروانا ہے وہ موبائل کو بیجا استعمال کر لے. کچھ پتہ نہیں سفلی خواہشات کے پیچھے لگ کے نفس کو اس طرح مردہ انسان کر چکا ہوتا ہے. کھولتا ہے، گانے بھی آ رہے ہیں اس کو شرم نہیں آتی، ننگی تصویریں بھی آ رہی ہیں اس کو ہوش نہیں آتی. مسلمان ہوں، میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کے سامنے ایسے مناظر آتے ہیں جو ایک بندہ مومن کی آنکھ کی توہین ہے کہ وہ ان کی طرف دیکھے، اس کو شرم حیا نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ اس طرح اس نے اپنے اس نفس کو بیمار کر لیا ہے. اس کی راتیں بھی گزر جاتی ہیں اور اس کو پھر بھی حیا نہیں آتی. آج کل 1:19 پہ اللہ ذوالجلال کے رسول کے فرمان کے مطابق ثلث الاخیر شروع ہوتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ، جب اللہ ذوالجلال بھی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں کیسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. لیکن ظالم جو ہے، سفلی خواہشات کے غلام، اپنی جان کو ظلم کرنے والے، یہ وہی سمجھے کہ اس کے ہاتھ میں کیا کچھ نہیں ہے جس کے ساتھ اپنے جسم کے اندر زخم کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے اپنے آپ کو. یہ خصوصاً ان اوقات میں جب والدین بھی سوئے ہوتے ہیں اور بیوی بچے بھی سوئے ہوتے ہیں اور خامن بھی سویا ہوتا ہے. اور یہ ظالم اس وقت یہ غلط خواہشیں پوری کرنے کے لیے جب اللہ ذوالجلال 3 آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، حل من سائل، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں عطا کر دیتا ہوں، حل من مسترزق، کوئی ہے رزق کا متلاشی میں اس کے رزق اس کے دامن کو بھر دیتا ہوں،
هل من مستغفر، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ظالم اس وقت گناہ شروع کرتا ہے۔ یہ سفلی خواہشات انسان کو مارتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں تمہیں موت آئے گی قیامت کو اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ کوئی احرام باندھ کے فوت ہوا ہے، حج عمرہ کرنے گیا ہے، قیامت کو جب اٹھے گا تو کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ سوچ لے تیرے سامنے یہ ننگی تصویریں ہوں، یہ ڈرامے ہوں اور ایسے مناظر کے میری زبان اجازت نہیں دیتی، تمہیں موت آ جائے قیامت کو پوری کائنات کے سامنے تمہیں ذلیل کیا جائے، تمہیں اچھا لگے گا کہ یہ دیکھو یہ دیکھتا دیکھتا مرا تھا، اس کو موت آئی تھی تو اس غلط نتیجے پہ آئی تھی؟ کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ اور یہی منافق کی نشانی ہے۔ مومن کہتا ہے میرے اوپر پہاڑ گرنے لگا ہے، کوئی بھی برائی ہو۔ منافق کہتا ہے یفعل ہکذا، بس مکھی بیٹھی تھی اڑ جائے گی۔ میں اور آپ اپنے بارے میں جو مرضی دعوے کر لیں میں بہت نیک ہوں، رب جانتا ہے کون نیک ہے، اس سے کوئی نہیں چھپا، نہ میں چھپا ہوں نہ آپ چھپے ہیں۔ اس لیے نفس لوامہ طاقتور بناؤ، جو جھنجھوڑے آپ کو کیا کرنے لگے ہو، یہ مومن کے لائق نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں۔ اور ایمان کی نشانی ہے کہ جب بھی برائی دیکھتے ہیں التسخط، انتہا درجے کا اس کے اندر پریشر آ جاتا ہے، اس کے خون کی سرکولیشن میں فرق آ جاتا ہے، میں نے کیا دیکھ لیا، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ مومن کی نشانی ہے التسخط۔ جب ایمان مزید کم ہوتا ہے پھر کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے، اس سے کم ہوتا ہے کہتے کیا کریں بس معاشرہ جو ہوا، اس سے کم ہوتا ہے کرنے لگ جاتا ہے برائی۔ نفس مطمئنہ تیسرا نفس ہے، یہ وہ نفس ہے جو 100% شریعت پر مطمئن ہو، قائل بھی ہو فاعل بھی ہو مطمئن بھی ہو۔ قائل کیسے؟ اس کی زبان بولے جو قرآن نے کہہ دیا بس آگے کچھ نہیں بولوں گا، جو حدیث نے کہہ دیا یہی صحیح ہے، یہ قائل ہے۔ فاعل کیا ہے؟ میں کروں گا وہ جو قرآن نے کہا ہے، جو حدیث نے کہا ہے۔ اور مطمئن کیسے؟ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے۔ جب پوچھا، قصہ آپ نے بار بار سنا ہے، جب پوچھا تھا ابو جہل نے بتاؤ کو رات نکلے مکہ سے، شام پہنچے، راتوں رات شام سے واپس آئے، پہاڑی سلسلہ بھی ہے، ٹھیک ہے آ سکتا ہے کوئی؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو گیا، کہتا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں رات کو نکلا تھا، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی اور پھر سیری کے وقت واپس بھی آ گیا، جنت میں بھی گیا، جہنم بھی دیکھی، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا لگا کے کہتا ہے تم کہتے نا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے۔ کہا اگر محمد نے کہا تو دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی پیرامیٹر نہیں، کوئی میئرز کے کوئی قوانین نہیں، محمد نے کہہ دیا نا پھر یہ ہو سکتا ہے۔ شریعت پہ یہ مطمئن ہونا یہ نفس مطمئنہ کا کام ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے نفس کو کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، رب تجھ پہ راضی، تو رب پہ راضی، اور داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں اور میری جنت میں۔ کون سے بندے؟ صالح بندے۔ یہ تین ہیں نفسوں کی قسمیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، اور نفس لوامہ کو قوت دے، اور نفس امارہ کو
اس طرح کمزور کیا جائے کہ کوئی برائی ہم پہ مسلط نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد. تزکیہ نفس. آپ نے تزکیے کا معنی بھی سنا اور نفس کے بارے میں بھی آپ نے جانا. 5 قسم کے تزکیے معاشرے میں ہوتے ہیں انسانیت کی. ایک ہوتا ہے باطنی تزکیہ. باطنی تزکیے سے مراد یہ ہے کہ گندی نیتوں سے بندہ باز آ جائے. برے ارادے، بری نیتیں، جب تک ذاتی مفادات کسی کام میں، ذاتی غرض ختم کر دے، صرف دل کو یہ سمجھائے وہ نیت کرنی ہے جس سے رب راضی ہوگا، اس کام کی پلاننگ کرنی ہے جس سے رب راضی ہوگا. جب تک 4 چیزیں دل سے نہیں نکالتا، میں اور آپ، میرا اور آپ کا باطنی تزکیہ نہیں ہو سکتا. برے ارادے کہ میں کسی کو تکلیف دوں گا، کسی کو ڈاش کروں گا اور کسی کے ساتھ میں یہ دھوکہ کروں گا، کسی کے بارے میں یہ کہوں گا. بری نیتیں اور برے ارادے اور ذاتی مفادات، ذاتی غرضیں کہ یہ میں کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، یہ کروں گا تو یہ ملے گا، یہ میرا رب سب کچھ دے گا. صرف دل کو ایک بات سمجھا لو، سوچنا وہ ہے جو رب کی رضا بن جائے. پلاننگ اس کی کرنی ہے جس سے رب کی رضا ملی. جب رب کی رضا تمہیں مل گئی تو رب تمہیں بھی اس وقت تک نعمتیں دیتا رہے گا جب تک تمہاری زبان بولے گی نہیں کہ میں راضی ہو گیا. باطنی تزکیہ. ظاہری تزکیہ یہ ہے کہ انسان کا لباس، انسان کی چال، انسان کی ڈھول ڈال اور انسان کا لباس اور بال ایک ایک چیز شریعت کے مطابق ہو جائے. وہ یہاں سر سے شروع کرے. میرے بالوں کی شیپ کیسے ہے؟ ایسے اللہ کے رسول کے بال تھے جو میں نے یہاں سے بڑے اور یہاں سے چھوٹے کروائے ہیں، پیالہ کٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کروایا. نہیں، اللہ کے رسول کے ایسے بال نہیں تھے، بلکہ فرمایا تھا یہ قضا ہے اور قضا یہودیوں کی نشانی ہے. تو میں یہودی نہیں، میں تو ایک خوبصورت مسلمان بننا چاہتا ہوں. میری ظاہری شکل و صورت شریعت کے مطابق ہو. میرا لباس، اللہ کے رسول کے صحابی نے زرد لباس پہنا، عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس کو اتار دو، یہ کافروں کا لباس ہے. کہ اللہ کے رسول دھو کے رنگ اتار دوں؟ فرمایا نہیں، احرقہما، اس کو جلا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف المجوس، خالف النصارى. یہودیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی. کیسے مخالفت ہوگی؟ داڑھیوں کو معاف کر دو، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں لوگ جو ہیں، جو نان بلیورز ہیں، وہ اس کو معاف نہیں کرتے. تزکیہ کس بات کا؟ کس بات کا تزکیہ کہ جب میرا ظاہر اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے؟ کیسا تزکیہ؟ تیسرا تزکیہ ہوتا ہے فکری اور علمی تزکیہ. ایسے افکار، ایسے نظریات اور ایسے تصورات، ایسے آئیڈیالوجی جو شریعت کے مخالف ہے، جب تک میں اس کو چھوڑتا نہیں. ایسی علمی بات جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، من گھڑت قصے، موضوعات جس کا کوئی ثبوت نہیں، لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے سے باز نہیں آتا. یہ ایسی باتیں سن کے میں اس سے نفرت نہیں کرتا. میرا فکری اور علمی تزکیہ بھی نہیں ہوتا. تزکیہ ہے کہ علمی اور فکری تو اس کا جو کہتا ہے قرآن پیش کروں گا، یہی سنوں گا، حدیث پیش کروں گا، یہی سنوں گا. ایسی بات جو ان دونوں کی روشنی میں ہوگی. خود سے بات کر کے نہیں کہوں گا حدیث میں آیا ہے، خود سے بات کر کے نہیں کہوں گا کہ یہ دین ہے. دین وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے. آج یہ فکری اور علمی تزکیہ بھی کیوں نہیں ہوتا؟ میری خواہش اتنی بری بن گئی. میں کہتا ہوں وہ بندہ جو نا بڑی میٹھی میٹھی بات کرتا ہے،
اس بندے کی بات سنو، میٹھی میٹھی بات کرتے، یہ خواہش میری بن گئی۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے میٹھی بات کس کی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے سب سے پہلے شرک سے نفرت دلائی ہے، بدعت سے روکا ہے کہ بدعتی ایسا انسان ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، رکاوٹ ڈال دی ہے، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہے، عمل کیسے قبول ہوگا؟ یہ بدعتیوں سے محبت اس بناوٹی اصول کے تحت کہ وہ بندہ بڑی میٹھی گفتگو کرتا ہے، یہ میٹھی گفتگو کو عالم دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ دیکھو محمد مصطفیٰ کی باتیں کون پیش کرتا ہے، وہ میٹھی گفتگو ہے، کیونکہ اس جیسا انسان اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ محبت کا زاویہ درست نہیں ہوتا کہ میری محبت کا معیار کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، بدعتیوں سے علم لینا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ساتھ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اچھی بات شیطان سے بھی ملے تو لے لینی چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں جی ابو ہریرہ کے پاس شیطان نے تو آیت الکرسی کی بات کی تھی، یہ آیت الکرسی شیطان نے بتائی قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ تیسرے پارے میں نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم دیا، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں عظمتیں بیان کی۔ ہم اس لیے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، شیطان کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ یہی تو دھوکے ہیں نفس کے جو انسان کھا کے غلط راہوں پہ چل نکلتا ہے۔ چوتھا تزکیہ، عملی تزکیہ، ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے مخالف ہے، جو قرآن و سنت کے متحارب ہے، جو قرآن و سنت کے مزاحم ہے، جب تک میں وہ کام چھوڑتا نہیں میرا عملی تزکیہ نہیں ہوتا۔ پانچواں اور آخری تزکیہ اجتماعی اور سماجی تزکیہ، یہ انبیاء، صلحاء اور علماء کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہوتی ہے۔ انسان اپنے نفس سے تھوڑا سا اوپر آئے، اپنی ذات سے اوپر آ کے اپنے گھر کے بارے میں سوچے، خاندان کے بارے میں سوچے، معاشرے کے بارے میں، اپنے ضلع کے بارے میں، صوبے کے بارے میں، ملک کے بارے میں، پوری امت اسلامیہ کے بارے میں پلاننگ کرے۔ یہ اچھے لوگ کیسے بن سکتے ہیں، یہ اللہ کے قریب کیسے آ سکتے ہیں، ان کو خیر خواہی کے دروازے پہ لائے، ان کو خوشیاں دلانے کی کوشش کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے قد و کاوش کرے کہ کس طرح میری قوم بلند ہو سکتی ہے۔ اسی کا نام حدیث نے لیا ہے سیاست کرنا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ انبیاء کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی قوم کی سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست کے تین معنی، مانیٹرنگ کرنا، جو خود نمازی نہیں ہے وہ قوم کو نماز کیا پڑھائے گا، چیک رکھنا، چیک اینڈ بیلنس، یہ کام ہے سیاست کا۔ حسن تدبیر کرنا، حسن انتظام کرنا، یہ انبیاء کا کام تھا۔ آج اس نام کو بھی بدنام کر دیا گیا۔ جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو نہ جانے اس کا معنی کیا لیا جاتا ہے، نہ جانے اس کے مفاہیم کیا متعین کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ حدیث میں بھی آیا، اس کو چیک کرو وہاں اس کا معنی کیا ہے، صحابہ کو کیا سمجھایا گیا۔ ویسے عربی زبان میں سوس کیڑے کو بھی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا کان یاکل التمر یخرج السوس ویاکل التمر، جب بھی اللہ کے رسول کے پاس کھجور آتی تو وہ کھول کے صاف کرتے، وہ کیڑا ہوتا اس کو نکال دیتے اور صاف کر کے کھجور کھا لیتے۔ آج کل کی سیاست اتنی رہ گئی ہے، بس ایک دوسرے کے کیڑے نکالنے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ پلاننگ کرنا، اجتماعی تزکیہ اور یہ سماجی تزکیہ ہے۔ جب تک اس کی فکر نہیں ہے اس وقت تک معاشرے کے اندر کبھی بھی امن نہیں آیا۔ رب تعالی ہمیں ایسا ہی تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحث نہیں لمبی، تین باتیں یاد رکھیے گا۔ جب تک آپ کی نیت خالص نہیں، جب تک آپ کے پاس صحیح علم نہیں قرآن و سنت کا، جب تک آپ افراط و تفرید سے نہیں بچتے، تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تین بڑے اصول یاد رکھیے تزکیہ کرنے کے۔ اللہ میرا بھی تزکیہ فرمائے اور آپ کا بھی تزکیہ فرمائے، میری اور آپ کی تربیت فرمائے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک دو گزارشیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں؟
شہریوں سے ڈر بھی تو لگتا ہے نا بھائی، ناراض ہو جائیں تو کل کو پابندی لگ جائے، یہاں آنا ہی نہیں ہے۔ دے سکتے ہیں وعدے آپ؟ ویسے کتنے جمعوں میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کی ہے کہ دوسری اذان جب ہو جاتی ہے تو آپ تشریف لے آیا کریں۔ مجھے کبھی کبھی ترس آتا ہے کہ تھک چکے ہوتے ہیں کام کر کر کے، پھر آتے ہیں تو تھوڑا سا موقع مل جائے تو میں بھی ان کے کندھے دبا دوں، چلو زیادہ تھکاوٹ ہوگی۔ گنتی کے چند تو منٹ ہوتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے حدیث میں بیان کر دی۔ جو بندہ جمعہ سننے آئے، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں ہو، قریب ہو کے بیٹھے، کوئی بات نہ کرے اور کسی کی گردن نہ پھلانگے، جمعہ پڑھ کے فارغ ہو جائے، پورے ہفتے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ یار اتنی بڑی رحمت کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ تو میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ جب خطبہ شروع ہو جائے اس سے پہلے مسجد میں تشریف لایا کریں۔ رب تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، رحمتوں سے نوازے، راحتوں سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ تزکیے کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ایک اس ضمن میں بھی بات کر لوں۔ آپ میں سے کس کس کے پاس موبائل ہیں؟ آپ لگتا ہے ڈر گئے ہیں کہ کہیں آپ اپنے پاس رکھیں موبائل، منع نہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے آئندہ سے موسیقی کی آواز، کوئی ایسی تصویر، کوئی ڈرامہ، کوئی ایسا جرت نہیں کرنی کہ ہم نے اس کو کھولنا ہے۔ غلط وعدہ ہے کہ صحیح وعدہ ہے؟ تو کر لیں پھر وعدہ۔ کون کون وعدہ کرتا ہے جی؟ انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق سے نوازے۔ اور میری دعا ہے جس طرح ابھی آپ مسکرائے ہیں، اللہ اسی طرح مسکراتے آپ کو جنت میں لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔